بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی چینل سر احسان. اور انگلش گرامر سیریز میں ٹینسز اسٹارٹ کیے تھے ہم نے. اور پریویس ویڈیو میں ہم نے انٹروڈکشن پڑھا تھا کہ ٹینس کیا ہے اور کتنی کائنڈز ہیں. ٹھیک ہے. اور آج اس ویڈیو میں جو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے اس کو کنٹینیو کریں گے. کہ پچھلی ویڈیو میں نے کچھ بتایا تھا آپ کو کہ اس کی نشانی کیا ہے کہ اردو فکر کے آخر میں تا ہے تی ہے وغیرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں اگر فائل واحد غائب ہی شیٹ یا کوئی نام ہوگا تو فعل کی پہلی فارم کے ساتھ ایسے ہی ایس لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور منفی بنانے کے ڈو ناٹ ڈز اور اس میں از ایم آر استعمال نہیں ہوتا. کچھ نشانیاں بتائی تھی. ٹھیک ہے. تو آج سٹارٹ کرتے ہیں اس کے پہلے جو پازیٹیو سینٹنسز ہیں ان کو ایزرٹیو سینٹنسز بھی کہتے ہیں. مثبت جملے کیسے بنائے جاتے ہیں کہ پہلے فاعل ہے پھر فعل ہے پھر مفعول. کہ احسان ایک کتاب پڑھتا ہے. احسان ریڈز اے بک. ٹھیک ہے. پہلے فاعل سبجیکٹ پھر اس کے بعد فعل اور اس کے بعد مفعول. یعنی احسان فاعل ایک کتاب مفعول اور پڑھنا کیا ہے فعل ہے. تو فرسٹ کی ورب کی فرسٹ فارم ہے جس کے ساتھ ہم نے کیا ہے ایس کا اضافہ کیا ہے کیونکہ یہ شیٹ یا کوئی نام تو یہ نام ہے اس کے ساتھ جو اس لیے ہم نے فعل کی پہلی فارم کے ساتھ تو ایس کا اضافہ کیا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے میں نماز پڑھتا ہوں. آخر میں کیا ہے تا ہے. یہ نشانی ہے تا تے تی. تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے فعل المطلق ہے. آئی سے پریئر یا آئی آفر پریئر. آئی سبجیکٹ فاعل سے ورب اور پریئر جو کیا ہے یہ آبجیکٹ مفعول ہے. ہم کرکٹ کھیلتے ہیں. ہم وی کرکٹ کھیلتے ہیں. پلے کرکٹ. اب یہ کیا ہے سبجیکٹ اور یہ کیا ہے ورب اور کرکٹ کھیلنا کیا ہے آبجیکٹ مفعول. تم نماز پڑھتے ہو. یو سے پریئر یا یو آفر پریئر. سیم سبجیکٹ ورب آبجیکٹ. وہ اسکول جاتا ہے. ہی گوز ٹو اسکول. جیسے پہلے بتایا تھا کہ ہی شیٹ یا کوئی نام ہوگا. ہی شیٹ وہ مذکر کے لیے. ٹھیک ہے. ہی اور شی مونس کے لیے. تو ہی گوز ٹو اسکول. وہ اسکول جاتا ہے. تو یہاں پر فعل کی فعل خود کیا ہے ای ایس کا اضافہ ہے. کہ میں نے کہا تھا کہ جب بھی ہم تھرڈ پرسن ہی شیٹ یا کوئی نام استعمال کریں گے جملے میں تو اس میں کیا کریں گے فعل کی پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے. تو یہاں پر کیا ہے ای ایس کا اضافہ ہے. ہی گوز ٹو اسکول. وہ کپڑے دھوتی ہے. شی واشز دا کلوتھس. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہے واش کے ساتھ کیا کون سا اضافہ کیا ای ایس کا. کیوں کہ تھرڈ پرسن ہے شی وہ مونس کے لیے. وہ ایک خط لکھتے ہیں. دے رائٹ اے لیٹر. ٹھیک ہے. دے سبجیکٹ اور رائٹ ورب اور لیٹر کیا ہے آبجیکٹ مفعول. لیکن اردو میں اس کی تھوڑی ترتیب چینج ہوتی ہے کہ پہلے سبجیکٹ ہوتا ہے فاعل ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر آبجیکٹ ہوتا ہے اور تیسرے نمبر پر ورب ہوتا ہے. اردو میں ترتیب الگ ہے اور انگلش میں الگ. یہاں پر پہلے سبجیکٹ پھر ورب پھر آبجیکٹ. یعنی سبجیکٹ دونوں سائڈ پہ پہلے سائڈ سٹارٹ میں آتا ہے اور ورب اور آبجیکٹ کی تبدیلی. یہاں پر پہلے ورب آتا ہے یہاں پر پہلے وہ آتا ہے آبجیکٹ آتا ہے. اس کے اینڈ میں آبجیکٹ آتا ہے اور اس کے اینڈ میں کیا ہے ورب. اردو میں ترتیب تو چینج ہے. نیگیٹو سینٹنس کیسے بناتے ہیں وہ کرتے ہیں. پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا نیگیٹو سینٹنس کیسے بناتے ہیں کہ اس ٹینس کا منفی بنانے کے لیے سبجیکٹ فاعل کے بعد ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ لگاتے ہیں. تو کیا آپ کا ٹینس کیا ہے منفی میں تبدیل ہو جائے گا. یعنی کہ میں ایک سیب نہیں کھاتا ہوں. آئی ڈو ناٹ ایٹ ایپل ایٹ این ایپل. اب ہی شی ایٹ یا کوئی نام ہوگا تو اس کے ساتھ ڈز ناٹ لگائیں گے. اور آئی وی یو دے ہوگا تو ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے ڈو ناٹ لگائیں گے. ٹھیک ہے. اب آئی ہے تو اس کے ساتھ ڈو ناٹ. ہم ایک خط نہیں لکھتے. وی ڈو ناٹ رائٹ لیٹر. دیکھیے وی ہے تو اس کے ساتھ ڈو ناٹ رائٹ. تم ایک کتاب نہیں پڑھتے ہو. یو ڈو ناٹ ریڈ اے بک. اب یہاں پر کیا ہے یو ہے تو یو کے ساتھ ڈو ناٹ.
اب یہاں میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو ایسے آئی وی یو دے ہوگا تو اس کے ساتھ منفی بنانے کے لیے ڈو ناٹ استعمال کریں گے. ہی شی اٹ یا کوئی نام ہوگا تو اس کے ساتھ ڈز ناٹ. وہ اسکول نہیں جاتا ہے. ہی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول. دیکھیں تھرڈ پرسن واحد غائبی مذکر کے لیے تو وہ کے ساتھ ہم منفی بنانے کے لیے ڈز ناٹ استعمال کریں گے. وہ ٹی وی نہیں دیکھتی ہے. شی ڈز ناٹ واچ ٹی وی تو ڈز ناٹ استعمال کریں گے. جب ڈز لگائیں گے تو فعل کی جو پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ جو ہم کرتے ہیں مثبت میں منفی میں وہ نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر وہ ایس یا ای ایس کا اضافہ آلریڈی آ گیا. ڈو کی جگہ ڈز ہو گیا تو یہاں پر جو ایس اور ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں تو منفی میں وہ نہیں کریں گے. نیکسٹ سینٹنس احسان جھوٹ نہیں بولتا ہے. احسان ڈز ناٹ ٹیل اے لائی. اب یہاں پر احسان ہے کوئی نام ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ کیا ہے ڈز ناٹ اور ٹیل کے ساتھ ایس اے ایس کا اضافہ نہیں کریں گے کیونکہ آلریڈی یہاں پر ڈز لگا دیا ہے. وہ سچ نہیں بولتے ہیں. دے ڈو ناٹ اسپیک دا ٹروتھ. یہاں پر آئے گا ٹیل اے لائی کر دیا. اسپیک دا ٹروتھ. اسپیک دا ٹروتھ. اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے انٹروگیٹو سینٹینس سوالیہ جملے. اس سینس کا سوالیہ بنانے کے لیے فائل سے پہلے ٹھیک ہے ڈو یا ڈز لگاتے ہیں اور فائل کے بعد فعل کی پہلی فارم استعمال کرتے ہیں. کیا میں چائے پیتا ہوں سوالیہ جملہ ہو جائے گا. آگے مارک آف انٹروگیشن لگائیں گے سوال نشان. ڈو آئی ٹیک ٹی تو کیا ہے ڈو ڈز کیا ہے فائل سے پہلے آیا اور فائل کے بعد فعل کی پہلی فارم. کیا میں چائے پیتا ہوں ڈو آئی ٹیک ٹی. کیا ہم کھانا کھاتے ہیں پھر دوبارہ ڈو پہلے پھر فائل اور اس کے بعد فعل کی پہلی فارم. کیا تم مارکیٹ جاتے ہو ڈو یو گو ٹو مارکیٹ. ہیلپنگ ورب ڈو پہلے پھر سبجیکٹ اور پھر مین یا ایکچوئل ورب. اس کے بعد کیا وہ سبق یاد کرتا ہے ڈز ہی لرن دا لیسن. آپ ہیلپنگ ورب ڈو ڈز پہلے پھر سبجیکٹ فائل اور اس کے بعد مین ورب اور پھر کیا ہے مفعول آبجیکٹ. نیکسٹ کیا وہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. دروازہ کھٹکھٹانے کی انگلش ہے ناک ایٹ دا ڈور. تو کیا وہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہے ڈز شی ناک ایٹ دا ڈور. ہیلپنگ ورب پہلے پھر سبجیکٹ پھر مین ورب اور پھر کیا ہے مفعول. کیا وہ آگے مارک آف انٹروگیشن لازمی لگانا ہے. کیا وہ چڑیا گھر جاتا ہے ڈز ہی گو ٹو دا زو. ٹھیک ہے اور کیا وہ لاہور جاتے ہیں ڈو دے گو ٹو لاہور. ٹھیک ہے تو سوالیہ نشان ہے. اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے سوال یا منفی اکٹھے جو جملے ہوتے ہیں نیگیٹو پلس انٹروگیٹو سینٹینسز یا نیگیٹو کم انٹروگیٹو سینٹینسز کہ اس ٹینس کے مثبت اور سوالیہ جملے بنانے کے لیے فائل سے پہلے ڈو یا ڈز لگاتے ہیں اور فائل اور فعل کی پہلی فارم کے درمیان ناٹ. یعنی ڈو ڈز پہلے آئے گا اور ناٹ جو ہے الگ ہو جائے گا اور فائل اور فعل جو ہے سبجیکٹ اور ورب ہے اس کی سبجیکٹ اور ورب کی یعنی پہلی فارم کے درمیان فعل کی پہلی فارم کے درمیان ناٹ لگائیں گے اور ڈز جو ہوگا وہ پہلے آ جائے گا. کیا میں ایک خط نہیں لکھتا ہوں ڈو آئی ناٹ ٹیل اے لائی. اب ڈو پہلے اور ناٹ فائل کے بعد اور ٹھیک ہے فائل اور فعل کی پہلی فارم کے بعد ناٹ ٹو. کیا میں خط نہیں لکھتا ڈو آئی ناٹ رائٹ لیٹر. کیا ہم اسکول نہیں جاتے ڈو وی ناٹ گو ٹو اسکول. تو ڈو پہلے پھر سبجیکٹ اور ورب کی پہلی فارم کے درمیان ناٹ. کیا تم نماز نہیں پڑھتے. نماز پڑھنا آفر پریئر سے پریئر. ڈو یو ناٹ سے پریئر. ڈو سبجیکٹ اور فعل کی پہلی فارم کے درمیان ناٹ. کیا وہ فرش پر جھاڑو نہیں دیتی ہے ڈز شی ناٹ سویپ دا فلور. ڈز پہلے شی پہلے اور اس کے بعد ورب کی پہلی فارم ناٹ. کیا وہ کاغذ کی کشتی نہیں بناتی ہے ڈز شی ناٹ میک پیپر بوٹ. اس کے بعد کیا وہ تقریر نہیں سنتے ہیں ڈو دے ناٹ لسن ٹو دا نیوز. اب تقریر کی انگلش ہے اسپیچ اور سننا لسن. ڈو پہلے آئے گا پھر دے اور اس کے بعد فعل کی پہلی فارم لسن اس کے درمیان ناٹ.
تو یہ بن جائے گا سوالیہ منفی اکٹھا. نیگیٹو کم انٹروگیٹو سینٹینس. کیا وہ تقریر نہیں سنتے؟ ڈو دے ناٹ لسن ٹو دا نیوز اسپیچ سوری. کیا احسان تختہ سیاہ پر نہیں لکھتا؟ ڈز احسان ناٹ رائٹ آن دا بلیک بورڈ. اب ڈز ہیلپنگ ورب پہلے، اس کے بعد سبجیکٹ، پھر اس کے بعد سبجیکٹ اور ورب کی جو پہلی فارم ہے اس کے درمیان کیا ہے؟ ناٹ. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جو آپ کا مفعول ہے بلیک بورڈ. تو یہ تھا ہمارا آج کا وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پریزنٹ کنٹینیوس کو کمپلیٹ کریں گے. ہاں ایک اور بات کہ اگر آپ نے یہ یہاں پر تو کیا ہے نا، اگر آ جائے کہ کیوں لکھتا ہے تو اس سے پہلے آپ نے کیا کی جگہ کیوں لگا دینا ہے. کیوں لکھتا ہے سب جملوں میں کیوں. اور یہاں پر ڈو ہے تو اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ وائی لگا دینا ہے. کیوں لکھتا ہے تو وائی لگا دینا ہے. کیسے لکھتا ہے تو ہاؤ لگا دینا ہے. کہاں لکھتا ہے تو ویئر لگا دینا ہے. کب لکھتا ہے تو ویل لگا دینا ہے. کہ احسان لکھتا ہے، احسان کیوں لکھتا ہے؟ وائی ڈز ہی. تو اس سے ڈز سے پہلے بھی اس کو ترجمہ کریں گے وائی. کیسے لکھتا ہے؟ ہاؤ کر دیں گے. کیسے لکھتا ہے؟ ہاؤ ڈز. کیوں لکھتا ہے؟ وائی ڈز. کہاں لکھتا ہے؟ ویئر ڈز. ٹھیک ہے. تو وائی وین ویئر. کب لکھتا ہے؟ وین ڈز. تو اس کا ترجمہ ہم نے ہیلپنگ ورب سے بھی پہلے کرنا ہے. ڈو ڈز سے بھی پہلے ان کو لکھنا ہے. ہاؤ کو، وائی کو، وین کو اور ویئر کو. تو یہاں پر ہمارا 8 ٹینس کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پریزنٹ کنٹینیوس کو حل کریں گے، سیکھیں گے.